محترم بزرگ و عزیز دوستو، ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی جس کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو ایوب ان کی کنیت ہے، اصل نام ان کا خالد ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، بڑی خصوصیات کے حامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہونے کا شرف ان کو حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے مکان پر آپ نے قیام فرمایا۔ اس کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اور آپ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہجرت کے ارادے سے نکل پڑے، راستے میں قبا نامی گاؤں میں ٹھہرے۔ یہ قبا پہلے مدینہ منورہ سے الگ ایک گاؤں تھا۔ اب مدینہ منورہ کی آبادی بڑھتے بڑھتے یہاں تک پھیل گئی کہ قبا بھی اب گویا مدینہ منورہ کا ایک محلہ بن گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں قیام فرمایا۔ وہاں نماز جمعہ کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام نے قبا میں نماز جمعہ بھی ادا فرمائی اور خطبہ بھی دیا۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی جمعہ تھی جو قبا میں پڑھی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے نکل پڑے۔ انصار مدینہ بڑے شوق کے ساتھ اور خوشی اور انبساط کے جذبات کے ساتھ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دونوں طرف صفیں لگائے ہوئے کھڑے تھے۔ بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ شہر سے باہر کے حصے میں آ کر مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ترانے گنگنانے لگی اور اشعار پڑھنے لگی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ایک لمبا ترانہ ہے، لمبے اشعار ہیں جو مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد پر خوشی کے ساتھ آپ کے استقبال میں انہوں نے پڑھی تھی۔ تو الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اب مدینہ منورہ کا ہر باشندہ یہ چاہتا تھا کہ حضور میرے گھر میں تشریف رکھیں، میرے گھر میں آپ کا قیام ہو۔ سب آپ کے حقیقی عاشق تھے، نام کے عاشق نہیں تھے۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حضور میرے گھر میں ٹھہریں۔ ہر ایک آ کر آپ سے گزارش کرتا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں آپ قیام فرما لیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ ہم نے اونٹنی کو حکم دے دیا ہے اس کو کہاں رکنا ہے اور کہاں قیام کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، اونٹنی جہاں رک جائے وہاں آپ کی قیام گاہ ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ کو یہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اب کچھ اختیار نہیں ہے، مجھے کہاں رکنا ہے اور میرے قیام گاہ کہاں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی کو اس کا حکم دے دیا ہے۔ اونٹنی خدا کی طرف سے مامور ہے،
وہ جہاں رکے گی میں وہیں قیام کر لوں گا، یہ جہاں رکے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ اندازہ کرنے کی بات ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ کے قیام کا فیصلہ حضور کے حوالے نہیں کیا، اس لیے کہ جتنے تھے سب آپ کے عاشق تھے، سب آپ سے حقیقی محبت کرنے والے تھے، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ ان کے گھر میں حضور کا قیام ہو۔ اگر حضور خود اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کر لیتے تو دوسروں کے دلوں پر چوٹ لگ سکتی تھی، دوسروں کے دلوں کو تکلیف ہو سکتی تھی کہ حضور نے ہمارے گھر کا انتخاب نہیں فرمایا بلکہ دوسروں کے گھر کا انتخاب فرمایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ معاملہ اپنے ذمہ رکھا کہ ہم فیصلہ کریں گے آپ کو کہاں رکنا ہے، تاکہ کسی عاشق کے دل کو تکلیف نہ ہو اور کسی محبت کرنے والے کی محبت کو ٹھیس نہ پہنچے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو انصار مدینہ تھے، حضور کی آمد سے پہلے ہی وہاں اسلام پہنچ چکا تھا۔ مدینہ منورہ کے معلم تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے وہاں کے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کو روانہ فرمایا تھا، تو حضور کی آمد سے پہلے ہی وہاں گھر گھر اسلام پہنچ چکا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آگے بڑھتے رہے۔ جس کے گھر سے آگے اونٹنی گزر جاتی اس کا دل پسیج جاتا کہ میرا گھر اس قابل نہیں تھا کہ حضور میرے گھر میں قیام کرتے۔ تو اسی طرح چلتے چلتے روایتوں میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں رک گئی جہاں آج مسجد نبوی کا دروازہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو زبردستی اٹھا کر کچھ آگے بڑھانے کی کوشش کی، اس لیے کہ سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ اللہ کے نبی نے کچھ آگے بڑھانے کی کوشش کی، جب اللہ کے نبی نے اٹھایا تو اونٹنی اٹھ گئی، آگے چلایا تو آگے بھی چل گئی، لیکن پھر واپس آ کر اسی جگہ بیٹھ گئی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے، آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان اور مہمان نواز ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو اتنے عظیم الشان صحابی وہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر اس نے عرض کیا، عزنی و اوجز، اے اللہ کے رسول مجھے آپ کچھ مختصر سی نصیحت فرما دیجیے۔ صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور موقع موقع سے گزارش کیا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی کوئی ہلکی اور مختصر سے نصیحت فرما دیں تاکہ میں اس کو اپنے زندگی کا وظیفہ بنا لوں، اپنی زندگی کا معمول بنا لوں۔ تو اس طرح وہ صاحب نے گزارش کی، عزنی و اوجز، کہ اللہ کے رسول کوئی مختصر سی نصیحت آپ مجھے فرما دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاة مودع ولا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا واجمع الایاس مما فی ایدی الناس۔ یہ 3 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائی۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہبری ہے اور قیامت تک آنے والے آپ کے ہر امتی کے لیے یہ نصیحت ہے۔ جو اس کو اپنے پلے باندھ لے گا، جو اس کے مطابق اپنی زندگی کو لائے گا، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت کی ابدی راحتوں سے بھی مالا مال ہوگا۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمائی، اذا قمت فی صلاتک، جب تو نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرے، نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، تو فصلی صلاة مودع،
اس طرح نماز پڑھ جس طرح وہ آدمی پڑھتا ہے جس کی زندگی کی وہ آخری نماز ہو، زندگی جس کی ختم ہونے والی ہو، جس کو اس بات کا احساس ہو کہ اب یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اب اس کے بعد مجھے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع نہیں ملے گا، تو وہ جتنا خشوع و خضوع کے ساتھ اور جتنے اہتمام و انصرام کے ساتھ اور جتنی توجہ کے ساتھ استحضار خداوندی کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہے، اب ہر نماز کو تو اس طرح ادا کیا کر۔ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاة مودع، جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پر جیسے زندگی سے الوداع کہنے والا نماز پڑھتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں ہی کو کامیاب بتایا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، فلاح کو پہنچ گیا۔ عربی میں فلاح کا لفظ ہے، حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ فلاح کا ترجمہ اردو زبان میں کیا جائے اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، عام طور پر اس کا ترجمہ یہ کر لیا جاتا ہے قد افلح، کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا، یہ لفظ کے ذریعے سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلاح کے اندر جو مضمون ہے اور فلاح کا جو مفہوم ہے وہ اردو زبان کے کامیابی کے لفظ سے ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ فلاح کہتے ہیں کسی آدمی کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی خوشحالی ملنے کو، دونوں جگہ کی سرخروئی ملنے کو فلاح کہتے ہیں۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مومنین دنیا اور آخرت دونوں جگہ خوشحال رہیں گے، دونوں جگہ وہ سرخرو ہوں گے اور دونوں جگہ انہیں فلاح نصیب ہوگی جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھا کر جیسے زندگی کو الوداع کہنے والا نماز پڑھتا ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے خشوع کسے کہتے ہیں، خضوع کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے خضوع کہتے ہیں خا ضاد واو عین، اس کے حروف ہیں۔ خضوع کہتے ہیں اپنے جسم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا، اپنے جسم کو اللہ کے سامنے جھکا دینے کو خضوع کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نماز میں اعضاء کو جہاں جہاں جس طرح رکھنے کا احادیث مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے اس طرح اعضاء کو نماز میں رکھا جائے، بلکہ کتابوں میں نگاہ کے متعلق تک صراحت موجود ہے کہ جب آدمی قیام میں کھڑا ہو اور قیام میں ہو، کھڑے ہونے کی حالت میں ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنی نگاہ سجدے کی جگہ رکھے، اور جب رکوع میں ہو تو اپنی نگاہ پاؤں کی پشت پر رکھے۔ تو نگاہ کے متعلق تک بتایا گیا، تو جس طرح جہاں جیسے کھڑنا ہے اور جیسے اعضاء کو رکھنا ہے اس طرح آدمی اپنے اعضاء کو رکھے کہ یہ خضوع کہلاتا ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آج ہم دیکھ لیں لوگوں کے نماز پڑھنے کے طریقے کتنے الگ الگ ہیں۔ ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے، چاہے آپ ناف کے نیچے باندھیں یا ناف کے اوپر باندھیں یا سینے کے اوپر باندھیں، سب طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن باندھنے کا طریقہ ہے اس طرح باندھیں۔ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے یہاں ہاتھ باندھ کر کہ کوہنی پر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے یہاں ہاتھ باندھ کر، یہ مذاق ہے نماز کے ساتھ۔ سیکھنا چاہیے کہ ہاتھ ہمیں کہاں باندھنا چاہیے اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے، اس لیے کہ نماز میں یہ نماز کا ظاہری ڈھانچہ ہے کہ اعضاء کو جہاں رکھنا چاہیے وہاں رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔
یہ خضوع میں داخل ہے۔ آج ہماری نگاہیں تک محفوظ نہیں ہیں، کتنے اچھے اچھے لمبے لمبے جبے والے اور لمبی لمبی داڑھیوں والے زندگی کے آخری لمحات میں گزر رہے ہیں، لیکن نماز میں کھڑے ہو کر وہ پوری مسجد کی نگرانی کرتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا ہے۔ یہ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج ہماری نگاہیں بھی نماز میں ایک جگہ نہیں رہتی، اسی لیے بزرگوں کا ارشاد ہے، بعض بزرگوں نے لکھا ہے، جو آدمی نماز میں نگاہ کو اپنی اپنی جگہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بد نگاہی جیسے خطرناک مرض سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ جو نماز میں اپنی نگاہ صحیح رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بد نگاہی جیسے خطرناک بیماری سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ لیکن آج ہماری نگاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے اور ظاہری حیت جو نماز کی ہے اس کو سیکھا جائے، معلوم کیا جائے کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے اور کیسے باندھنا ہے، کھڑے کیسے ہونا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے۔ کتنے آدمی ہیں جو سجدہ کرتے ہیں عورتوں کی طرح کہ ان کے ہاتھ بھی سمٹے ہوئے ہیں، پیٹ بھی لگا ہوا ہے، جبکہ ان ہاتھوں کو بھی کھلا رہنا چاہیے اور یہ پیٹ بھی رانوں سے کھلا رہنا چاہیے۔ تو ایک ایک چیز کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی نماز پڑھیں جیسی اللہ چاہتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنا سکھایا ہے۔ تو یہ خضوع ہے کہ اپنا ظاہری جسم اللہ کے سامنے جھکانا، یعنی جو اعضاء جس طرح رکھنے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور آپ نے نماز پڑھ کے بتایا ہے، اسی لیے حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ میرا رکوع کیسا ہے، میرا سجدہ کیسا ہے، میرا قیام کیسا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اٹھنے بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے، قیام میں ہے تو قیام کی کیفیت کیا ہے۔ ایک ایک عمل کو اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ تو یہ نماز کے ظاہر کو خضوع کہا جاتا ہے۔ خشوع کہتے ہیں دل کو اللہ کے سامنے جھکا دینے کو، یعنی اللہ کی طرف دل اتنا متوجہ ہو کہ کسی غیر کا خیال ہی نہ آوے، کسی غیر کا خیال ہی نہ آوے، تو دل اللہ کی طرف اس طرح متوجہ ہو، اس کو خشوع کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ایمان والوں کو اور جن نماز پڑھنے والوں کو کامیابی کا پروانہ دیا ہے، وہ نماز پڑھنے والے ہیں جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ ورنہ تو قرآن میں ایک جگہ نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی کا لفظ آیا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی اور خرابی ہے جو اپنی نماز میں غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، نماز کو ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے علماء نے مختلف طریقے لکھے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نماز میں جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارا یہ استحضار ہو۔ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب نماز میں تم کھڑے ہو تو یہ خیال کر لو کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ دنیا میں اگر کسی کا باپ اس کے بچے کے سامنے کھڑا ہوا ہو تو بچہ کوئی غلط کام کرنے میں آگے پیچھے ہوگا، 4 مرتبہ سوچے گا کہ میرے ابا میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میں کیسے غلط حرکت کر سکتا ہوں۔ تو جب کسی کو اس بات کا استحضار رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، تو اب اس کا دھیان دوسری طرف کیسے جا سکتا ہے؟ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
اگر اتنی کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی، اتنا اعلیٰ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اتنی تو بات پکی ہے کہ اللہ ہر حال میں تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر حال میں تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے تو کیمرے کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میری غلط حرکت اس میں ریکارڈ نہ ہو جائے اور لوگوں کے پاس یہ نہ چلی جائے۔ اللہ تو ہر حال میں دیکھ رہے ہیں، اس جگہ بھی دیکھ رہے ہیں جہاں کیمرہ نہیں ہے، اور اس جگہ بھی دیکھ رہے ہیں جہاں کسی انسان کی نظر تک نہیں جا سکتی۔ اللہ تو ہر حال میں دیکھ رہے ہیں، بند کمرے میں بھی اللہ دیکھتے ہیں، مجمع میں بھی اللہ دیکھتے ہیں۔ تو اگر کسی کو اس بات کا استحضار نصیب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس کی نماز میں دوسری طرف خیال نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ علماء لکھتے ہیں جس کو حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچ لو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے نماز کے لیے وقت ملے یا نہ ملے، میں پھر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکوں گا کہ نہیں ہو سکوں گا۔ اگر یہ استحضار ہو جائے تو پھر آدمی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ تصور کر کے دیکھیں، کسی آدمی کو بتا دیا جائے کہ اب جمعے کے بعد تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، کسی آدمی کو بتا دیا جائے کہ اب جمعہ کی نماز ختم ہوگی، تمہاری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا، تو اب یہ 2 رکعت جمعے کی کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا؟ یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اب اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ اتنے استحضار کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ تمام واجبات اور فرائض، سنن و نوافل کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرے گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر نماز کو اس استحضار کے ساتھ ادا کرنے کی فکر کرو۔ کتنے آدمی ایسے ہیں، کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ میری زندگی کا سورج کب غروب ہونے والا ہے، کب اس کی زندگی کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ کتنے آدمی ایسے ہیں، رکوع میں تھے تو رکوع ہی میں ان کی روح پرواز کر گئی، سجدے میں تھے تو سجدے ہی سے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ خشوع و خضوع پیدا کرنے کا طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس استحضار کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، نماز سکون و وقار کے ساتھ پڑھی جائے، اطمینان کے ساتھ پڑھنے کی ہم عادت ڈالیں، 2 منٹ دیر ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے بڑا اچھا کون سا دربار ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نماز ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو سکون اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں آئے، جلدی جلدی نیت کر لیے اور 2 رکعت پڑھ لی پھر مسجد سے بھاگ گئے۔ اب آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو خطبے کے وقت میں، جمعے کے وقت میں آتے ہیں اور آ کر 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد کی سنتوں کی بھی ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس طرح نکل جاتے ہیں کہ اب مسجد سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے 2 رکعت پڑھ کے اللہ پر بڑا احسان کر دیا ہے۔ یہ آگے پیچھے کی جو سنتیں رکھی گئی ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں، ان کا بھی ہم اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک صاحب آئے ہیں اور آ کر انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی، نیت باندھی اور 2 رکعت جلدی جلدی پڑھ کے واپس جانے لگے، لیکن نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی، دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے، ان سے ملاقات کر لیں، تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ فوراً آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔
2 رکعت جو تم نے اس طرح پڑھی ہے یہ نماز پڑھنے میں شامل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، ایک ایک رکن کو اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے ہم نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر یہ عادت پڑے گی، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ ہماری زندگی میں چین و سکون آئے گا، ہماری زندگی چین و سکون کے مطابق گزرے گی۔ تو یہ پہلی نصیحت تھی جو آنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو جیسے زندگی کو الوداع کہنے والا اور زندگی کے آخری لمحات گزارنے والا نماز پڑھتا ہے، اور اس سوچ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ اب اس کے بعد مجھے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو یہ پہلی نصیحت ہے۔ اور 2 نصیحتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اگلی جمعہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں خلوص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔